خدا کے کلام کو سنیں گے اور خدا آپ سے بولے گا، آپ سے کلام کرے گا۔ آمین۔ تو کیونکہ کلام خدا کرتا ہے، سب بولے آمین۔ پیغام خدا دیتا ہے، اور جب کلیسیا تک وہ کلام کی باتوں کو پہنچایا جاتا ہے تو پھر برکت لوگ پاتے ہیں، زندگیاں چینج ہوتی ہیں، سب بولے آمین۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل 16 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اگر ہم تھوڑا سا اوپر پڑھ لیں 15ویں آیت کا مطالعہ کر لیں تو یہاں پر بڑی خوبصورت جو کلام ہے وہ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ 16ویں آیت، اور جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو غور طلب بات ہے، یسوع مسیح نے ایک حکم دیا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو کہ سب قوموں کے پاس جاؤ، ساری خلق کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، بتاؤ کہ جو کچھ یسوع مسیح نے کہا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اسے پورا کرو۔ آمین۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب آپ منادی کے لیے جائیں گے، یسوع کا پیغام لے کر جائیں گے، تو لوگ کیا لائیں گے؟ یسوع پر ایمان لائیں گے کہ واقعی ہمارے یسوع، کیونکہ منادی ہوئی، خدا کے خادموں نے منادی کی، خدا نے اس منادی میں جو باتیں خدا کے کلام مقدس میں لکھی ان کا پرچار لوگوں تک پہنچایا، وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اس کا پرچار ہوا، اور لوگ پھر کیا لائے؟ یسوع پر ان کاموں کے سبب سے، ان معجزوں کے سبب سے اور اس برکت کے سبب سے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ اور جب لوگ یسوع پر ایمان لائے تو پھر یسوع مسیح نے کہا جو ایمان لائے وہ کیا لے؟ بپتسمہ لے۔ اور یہ خدا کا ایک حکم ہے میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں۔ میں اپنی بات ایمان کے تعلق سے بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب خدا کے خادم سے 94 میں جب دبئی میں خدا کے خادم سے کلام سنا تو میں نے اپنی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ 5 منٹ میں کیا۔ 5 منٹ میں نے کلام سنا، اور اسی تعلق سے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پھر انہوں نے خدا کا جو مین کلام انہوں نے بتایا تھا، جو ہمیں سنایا کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو خدا نے اس دل کو کھول دیا، دل کو کھول دیا، تو جب ایمان لائے تو میں نے پھر بپتسمہ لیا۔ یسوع پر ایمان لاؤ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آمین۔ شفا اس کے بعد، زندگی اس کے بعد، بیماری کا علاج اس کے بعد، اولاد اس کے بعد،
برکتیں. اس کے بعد ہمارے ایلڈر صاحب ہیں, اسے 4 سال کی جیل ہو گئی. اب جب جیل ہوئی تو دعا شروع کی ہم نے ایمان سے, اور یقین کریں آج وہ باہر چوکیدار کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ایک ایز اے ایلڈر ہوتے ہوئے. تو یاد رکھیے گا 4 سال جب پہلے انہوں نے جو سزا کاٹی ہوئی تھی وہاں جیل میں تھے, اڈیالہ جیل میں, اور جب وہ ہمارے پاس آئے ہمیں پتہ چلا, ہم نے دعا شروع. یہ ہے ایمان کی بات. اور یاد رکھیے پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا, تو ہم نے پیچھے دعائیں کی کیونکہ مسز رات دن دعائیں کرتی, ہماری جماعت میں شامل ہوئی. اور جب جماعت میں شامل ہو کر انہیں کلام سنایا گیا, وہ ایمان خدا پر لائی, اور جب وہ ایمان خداوند پر لائی ہم نے دعا کے ساتھ شروع کر دی, تو اس کے خاوند کی رہائی ہوئی اور کیس بھی ختم ہو گیا. آمین. 4 سال کے بعد, کیونکہ خدا کے بعد سب کچھ ہے. اگر آپ ایمان سے اس سے مانگیں گے تو وہ دے گا. بولے آمین. اور پھر ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جب آپ ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, تو جب آپ کی اس دعا کا حل ہو جاتا ہے, آپ کی دعا کا جواب مل جاتا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور میں یسوع پر ایمان لایا, خدا نے ہمارا یہ کام کیا ہوا, اور میں یسوع پر ایمان لایا, ایمان لائی. تب بولے آمین. اور ہماری جماعت میں آج تو شادیاں اور کنونشن کی مین ہمارے گجرنا والا میں بہت سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں. کچھ شادیوں کا دور ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں کا ایسا دور رہتا ہے, شام کو ہی شادی ہوتی ہے تو صبح سے ہم چرچ میں چھٹی کاٹتے ہیں. اب ہماری جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بے اولاد تھے. خدا نے دعاؤں کے وسیلہ سے اور اس ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان سب کو با اولاد بنایا. تو سب بولے آمین. جن کے نام میں بتاؤں تو کم ہے, بہت سارے نام ہیں جن کو خدا نے اولاد کی نعمت و میراث سے نوازا, اور بے شمار خدا نے ان کی زندگیوں میں کام کیے. سو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یسوع پر ایمان لائیں, اور ایمان لا کر, ایمان کیسے لائیں کہ وہ کر سکتا ہے. میری طرف دیکھیں کہ وہ کر سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب خدا کرتا ہے, یہ ہے ایمان لانا. یہ بات. اب قوم بنی اسرائیل ایویں نہیں, موسیٰ تو انہوں نے ایمان لیا تھا, ایسے انہوں نے خدا پر ایمان نہیں لائے. اب جب موسیٰ لے کر نکلا تو کتنا بڑا مجمع تھا, کتنے بہت زیادہ لاکھوں کے حساب سے لوگ تھے. جب وہ ملک مصر سے نکلے تو جب ایک بڑا دریا آ گیا, سمندر آ گیا, تو لوگ بڑبڑانے لگے. انہوں نے کہا ہن پتہ لگے گا نا بھلا کہ میں ہن کے لے کے جا. آپ پیچھے فرعون کی فوجیں, آگے کیا تھا؟ دریا تھا, بڑا سمندر تھا. لیکن جب ایمان سے خدا کی حضوری میں دعا کی گئی, موسیٰ نے دعا کی اور خدا نے سمندر کے 2 حصے کر دیے. یہ ہے ایمان. پھر وہی لوگ کس پر ایمان لائے؟ خدا پر. پھر وہ لوگ خدا کے بندہ پر ایمان لائے, اور ایمان جب لائے کہ یہ ہو گیا, ہم سمندر میں سے گزرے ہیں, نکل گئے, خدا لے کر کیا ہے. یہ ہے ایمان. ہمارے شہزاد صاحب میں پوچھ لیں, 7 سال کے بعد جب ان کی مسز بھی یہاں مجھے نظر آئی تھی, ابھی نظر نہیں آ رہی, تو خدا نے اولاد سے نوازا. ہم نے بڑی دعائیں کی. تو اسی طریقے سے ہماری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے لیے دعا. یہ ہے ایمان. جب ان کو اولاد ملی اور ان کا ایمان بڑھا کہ خدا کر سکتا ہے, اس کا بیٹا کر سکتا ہے. یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان کہ خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے. اور پھر یسوع نے کہا جو ایمان لائے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ بپتسمہ لے. بپتسمہ لے.
تو جو ایمان لا کر بپتسمہ نہیں لاتا تو اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ کیا ٹھہرے گا؟ مجرم۔ اور جو مجرم ہے اس کی جگہ جیل ہے، قید ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع پر ایمان لا کر اس کے حکم کو مانتے ہیں تو لکھا ہے وہ بپتسمہ پا کر کیا پائے گا؟ نجات حاصل کرے گا۔ اور نجات کا جو لفظی معنی ہے وہ رہائی، مخلصی، چھٹکارا، ہر اس کام سے، بیماری سے چھٹکارا، اور وہ بہت سارے جو ان کی زندگی میں ایسی باتیں پائی جاتی ان سے نجات حاصل کرے گا۔ اور تیسری بات، جو ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں، دیکھیں سنیں، آپ یسوع پر ایمان لائے، خدا نے آپ کے کام کیے، خدا نے آپ کو برکتیں دی، اور اس کے بعد پھر عذابی خدا نے بلیسنگ رکھی ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور پھر ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزے ہوں گے۔ اور جب کہا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ ہوں گے۔ آمین۔ اور آج کیا یسوع کے وسیلہ سے معجزے نہیں ہو رہے؟ کیا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے نہیں ہو رہے؟ سب بولے ہو رہے ہیں۔ آمین۔ اور پہلا معجزہ یہ ہوگا کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ کیسی بات ہے؟ آپ ایمان لائے اور آپ کو رہائی مل گیا اپنے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں، بری روشوں سے، بیماریوں سے۔ اور جب آپ مجرم نہ ٹھہرے، کیونکہ آپ ایمان لائے، جو ایمان نہیں لاتا وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے ان کے درمیان معجزے شروع ہو گئے۔ سب بولے آمین۔ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ اور یہ سچ بات ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ایمان لائے یسوع پر، جو ان کے وسیلہ سے خدا نے بدروحوں کو نکالا، بلکہ بدروح نہیں، بڑے بڑے آدمی نکالا، پیرا فقیرہ نے بھی کڑیا۔ آمین۔ تو جب آپ ایمان لاتے ہیں تو خدا بہت کام آپ کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ یسوع نے کہا جس کے لیے برکت چاہو گے وہ برکت پائیں گے، اور جس کے لیے دوسرا کام چاہو گے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر یسوع نے کہا جو کچھ چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ سب بولے آمین۔ اور یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ کریں ایمان، ایمان سے دعا کریں، ایمان سے گواہی دے میرے خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ گراسینیوں کے علاقے والے میں سے جس کو خدا نے شفا دی، لشکر سے آزاد کیا، اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو خدا میں یسوع نے کہا جا کے اپنے لوگوں کو بتا کہ میرے خدا نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ آج بہت سارے بڑے کام خدا کرتا ہے، پر جب گواہی کا وقت آتا ہے خاموش، اب نیز اٹھن ہی نہیں دیتا۔ بھائی ایمان سے آپ نے بہت کچھ پایا، ایمان سے ملا، آپ یسوع پر ایمان لائے، اور اس ایمان سے یسوع نے آپ کے وسیلہ سے کام کرنا شروع کیا، بدروحوں کو نکالا، اور اس کے بعد پھر لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں۔ یہ غیر زبانیں نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ اس کے تعلق سے اور ایسا کیا آپ جب روح القدس کی بولی بولتے ہیں کیا نئی نئی زبانیں نہیں بولتے؟ دوسری بات بھی پوری ہوگی جو ایمان لائے۔ تیسری بات سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ آپ حوالے پڑھیں، اتنا ٹائم نہیں کہ میں حوالے آپ کو دوں، لیکن آپ ایمان رکھیں
ایمان لانے والا سانپوں کو بھی اٹھا لے گا تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو بھی انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے. کیسا ایمان ہے؟ ایمان لا کر تو دیکھو. ساڑھے ایمان پتہ کس طرح دے نے؟ کھورے ہونا ہے کہ نہیں، کھورے ہونا ہے کہ نہیں، ایسے ہمارے ایمان 3%. کتنے پرسنٹ کا خدا نے کہا؟ 3 درجے ہیں، 30 60 اور 100. جو 30 کے لحاظ سے ایمان رکھتا کام 3 والا ہوئے گا تے جڑا ایمان 60% دا رکھدا تے او دا کام بھی 60% اور جو 100 سے ایمان رکھتا ہے اس کا کام بھی 100. آمین. اور پھر آگے کیا لکھا آخری بات؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. ایک خاص بات بھی ہے، بہت سارے لوگ کسی پر ہاتھ نہیں رکھتے، پر یسوع نے یہاں پر کہا ہے رکھو ہاتھ. اب پچھلے دنوں میں مجھے پتا چلا، میرے ایک شاگرد نے کال کی اور اس نے کہا جی ایک بندہ تھا، اس نے کسی پر ہاتھ رکھا، اب وہ چیزیں اس میں سے نکل کر اس میں. کیسا ایمان ہے یہ؟ کیسا ایمان ہے؟ تو یہاں پر خدا نے ایک بلیسنگ، اضافی بلیسنگ سے نوازا ہے، اختیار کی. ٹھیک ہے، یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا دیا؟ جب آپ اختیار سے جاتے ہیں، اس ایمان کو اختیار سے یوز کرتے ہیں، تو پھر اس میں سے نکل کر آپ میں سے کبھی آمیں نہیں آئیں گے. کیونکہ یسوع نے کہا کہ تم میرے نام سے بدروحوں کو، تو جب کہا تو پھر کہا پھر نکلے گی. ایمان 60 نہیں ہونا چاہیے، ایمان 30 نہ ہو، بلکہ ایمان 100%. اور اس کے بعد بیماروں کی، اب دیکھیں یہ تو پتہ نہیں کتنے تجربہ نہیں ہے کہ خدا نے بہت سب، جب سے ہم نے خدمت میں آئے ہیں یسوع کی، بہت سارے لوگوں کو آپ کے وسیلہ سے، ہمارے وسیلہ سے، آپ کے گواہی کے وسیلہ سے، خادموں کے وسیلہ سے، جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے قائم ہیں، جو اس کے خادم ہیں، ان کے وسیلہ سے بیماروں کو اچھا کیا. سب بولے آمین. بیماروں کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. یہ ایمان رکھے کہ وہ ہو جائیں گے. سو عزیز بہنوں بھائیوں، ایمان لا کر جو ایمان لائے پھر کیا لے؟ بپتسمہ لے. اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، آج بھی میرے خیال ٹیکسلا سے، واکنڈ سے بیٹیاں آئی ہیں بپتسمہ کے لیے، تو میں ان کے ایمان کو انکرج کرتا ہوں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہوں کہ دیکھیں بڑا کام خدا کرے گا. آمین. آپ کا ایمان 30 نہ ہو، 60 نہ ہو. تو میں ایک آخری گواہی سنا کر پھر آمین کرتا ہوں. ایک بچی، اس نے کہا جی میں نے جانا ہے لندن. اب اسے پتا ساری زندگی تو جن بیچاری ساری جماعت نہ چلی تو شگرد نہیں پئی. اب اس نے کہا کہ میں ڈسائبلشپ کو شامل ہوتی ہوں، شاگرد ہوتی ہوں. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جب میں شاگردوں میں میرا ساتھ پیچھے دعا کرے گا، کلیسیا دعا کرے گی، تو میرا ویزا لگ جائے گا. میرا کیا لگ جائے گا؟ اچھا شاگرد بہن پہ یہ ویزا لوانا آج تک رابر ٹائم بیٹھی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی لالچ کے تحت ہو جائیں کہ میں شاگرد ہوتی ہوں اور میں شاگرد ہوتا ہوں، تو لالچ میرے اندر آ جائے کہ میں کوئی بڑا بن جاؤں گا، یا میں کوئی اپنے خدا کو بھی بھول جاؤں گا، میں لندن اور امریکہ چلا جاؤں گا، میرے ویزے لگ جائیں گے. تو یہ ایسی بات نہیں. اختیار جو ہے یہ ویزا لگوانے کے لیے نہیں ہے. ایمان کے وسیلہ سے خدا کام بہت کرتا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کو امریکہ سے بھی آگے خدا لے کر جا سکتا ہے, پر سب سے پہلے اس کے حکموں کو. تو کڑی کہتی ہے جی میں تو تام اختیار لیا سی کہ گورے میرا ویزا لگ جائے, تو میں کیا ایسے ویزے نہیں لگتے, ٹھیک ہے, لالچ کے تحت ویزے نہیں لگتے, تو آج تک ویزے نہیں بیٹھی. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے, اور جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. آج جتنے لوگ بپتسمہ لیں گے وہ اپنے گناہوں سے, اپنی خطاؤں سے, اپنی بری روشوں سے, اور اپنے ان ایمان جو خدا کو ناپسند ہے ان سے نجات, چھٹکارا, مخلصی پائے گا. سب بولے آمین. آئیے آنکھیں بند کریں, سوچے ذرا کہ جب میں نے بپتسمہ لیا تو میرا ایمان کہاں گیا؟ ایمان میں لایا, اب وہ ایمان کہاں ہے؟ اب وہ ایمان کہاں ہے میرا؟ کیا آج بھی میرے وسیلے بدروہیں نکل رہی ہیں؟ آپ نے ایمان کو اپنے برے کاموں کی وجہ سے کمزور کر لیا؟ آئیں غور کریں, آپ نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا, آپ نے ایمان سے مکر گئے, پھر کے آپ اس ایمان کو چھوڑ دیا. ہر زندگی غور کرے. آئیں ایمان رکھیں یسوع پر. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. تیرا شکر ہو. ہر ایک سوچے اور دعا کرے. اپنے ایمان کو چیک کریں, دیکھیں کہ میرا ایمان کہیں جاتا تو نہیں رہا, میرا ایمان چلا گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا, کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ غور کریں, معافی مانگے خدا سے, اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. تیرا شکر مسیح کے نام سے. سب بولے آمین. آمین.